بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے سے الحمدللہ بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں، اور جو بھی آپ کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہوں، کوئی چیز آپ نے کہیں رکھی آپ کو یاد نہ آ رہی ہو، آپ درود شریف کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی وہ چیز خود بخود سامنے آ جائے گی۔ ایک بہن ہے، وہ بتا رہی تھی کہ وہ ڈفرینٹ درود شریف پڑھتی تھیں، پہلے دوسرے درود شریف کے ورد کرتی تھیں، لیکن پھر انہوں نے درود قرب مصطفیٰ کی فضیلت و برکات سنی اور ان کے دل کو لگی، اور انہوں نے درود قرب مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ مجھے اس درود پاک سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ بس میرا دل چاہتا ہے میں صبح شام اور ہر وقت بس یہی درود پاک ورد کرتی رہوں۔ کہتی ہیں میں اس وقت بہت مسائل میں گرفتار ہوں، بہت پریشانیاں ہیں، اور میرا اس بات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں ان پریشانیوں میں جو ڈوبی ہوئی ہوں، درود قرب مصطفیٰ پڑھوں گی تو اللہ کریم اسباب بنائے گا اور میرے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بتاتی ہیں کہ میں درود قرب مصطفیٰ کم و بیش 1 مہینے سے پڑھ رہی ہوں، اور ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کوئی لسٹ ہوگی، وہ کہیں رکھی ہوگی انہوں نے، اب وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، انہیں مل کر نہ دے۔ کہتی ہیں کہ کم و بیش مجھے 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا، جہاں جہاں میں اپنی چیزیں رکھتی ہوں میں ڈھونڈے جا رہی ہوں، مجھے مل کر نہ دے، میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے پھر جو ہے ایک دم سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، تو میں نے پھر درود قرب مصطفیٰ کا ورد شروع کر دیا، اور ہلکی آواز میں درود شریف پڑھے جا رہی تھی، اور جہاں جہاں ڈھونڈ سکتی تھی وہاں ڈھونڈ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ امپورٹنٹ لسٹ تھی، مجھے چاہیے تھی اور مجھے اس وقت مل کر نہ دے۔ کہتی ہیں 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں تھک ہار کر بیٹھ گئی، پریشانی میرے چہرے سے دکھ رہی تھی کہ میری کزن آئی، میری چاچا کی بیٹی اس وقت آئی، اور اس نے جب میرا چہرہ دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ میں کسی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نے مجھ سے پریشانی پوچھی تو میں نے اس کو بتائی کہ میری ایک پنک کلر کی لسٹ ہے، اس میں نے کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی مجھے ابھی ضرورت ہے اور مجھے مل کر نہیں دے رہی۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ لسٹ رکھی تھی نا، تو میری اس کزن نے دیکھا تھا کہ میں نے کہاں رکھی ہے، تو اس نے میری شکل دیکھی، اس نے کہا کہ آپ نے فلاں جگہ میں اس رجسٹر میں چیک کیا؟ کہتی ہیں میں نے وہاں تو چیک نہیں کیا۔ کہتی ہیں آپ دیکھیے وہاں جا کے۔ تو جب یہ رجسٹر میں چیک کرتی ہیں تو وہاں ان کی لسٹ مل جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا کہ درود قرب مصطفیٰ پڑھنے سے میری یہ غیبی مدد ہوئی، کیونکہ اس وقت ایک تو میں مایوس ہو گئی تھی کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوں اور مجھے میری چیز یاد نہیں آ رہی میں نے کہاں رکھی ہے، تو اللہ کریم نے میری مدد فرمائی غیب سے اور مجھے مایوسی سے بچا لیا۔ اور دوسرا یہ کہ میری کزن کو بھیج کر، یعنی مجھے تو یاد نہیں آئی لیکن میری کزن کو بھیج کر مجھے یاد کروا دیا کہ فلاں جگہ پر تم نے وہ چیز رکھی ہے، اور اس طریقے سے مجھے وہ لسٹ مل گئی اور میں نے بہت شکر ادا کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ کل دوپہر کا وقت تھا، چائے وغیرہ بنائی تھی، تمام گھر والوں کو چائے سرو کر دی تھی، اور اب بس ایک ہی کپ چائے جو تھی وہ دیگچی میں یا پاٹ میں تھی۔ تو کہتی ہیں میں زیادہ گرم چائے نہیں پیتی، لیکن پھر بھی میں نے اس وقت برنر آف نہیں کیا کہ میں سب کو چائے دے کر آتی ہوں پھر اپنے لیے چائے نکال لوں گی۔ کہتی ہیں جب میں سب کو چائے دے کر آئی تو ظاہر سی بات ہے بس ایک ہی کپ تھا اس کے اندر، تو وہ کافی حد تک گرم ہو چکا تھا، تو میں نے وہ چائے جو ہے پاٹ سے اپنے کپ میں نکالی، اور میں کچن سے جب باہر آنے لگی تو میرے ہاتھ پر وہ چائے گر گئی۔ بالکل ابلتی ہوئی وہ چائے تھی، شدید گرم وہ چائے تھی، جب میرے ہاتھ پر گری تو کہتی ہیں اتنی شدید میرے ہاتھ میں تکلیف ہوئی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور کپ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ کپ میرے ہاتھ سے گرا تو میرے کپڑوں پہ چھینٹیں وغیرہ تو آئیں، لیکن جو میرے ہاتھ میں تکلیف تھی نا وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور اس وقت کہتی ہیں کہ آپ کی کوئی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ درود قرب مصطفیٰ اگر پڑھ کر جلنے کی جگہ پر دم کیا جائے، یا دم کر کے پانی جلن کی جگہ پر جہاں آپ کا کوئی بھی حصہ افیکٹڈ ہوا ہو جلنے سے وہاں لگا لیا جائے تو جلن نہیں ہوتی اور نہ چھالے پڑتے ہیں، اور جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے مرض۔ کہتی ہیں پھر اس وقت میں نے درود قرب مصطفیٰ پڑھا، دعا کی، دم کیا۔ کہتی ہیں جلن تو تھی، تکلیف تو تھی، لیکن نہ میرا ہاتھ ریڈ ہوا نہ کوئی ایک چھالا پڑا، ورنہ جتنی گرم چائے گری تھی اس میں اسکن برن ہو جانی چاہیے تھی، اسکن پر ریڈشنس آ جانی چاہیے تھی، اسکن لال ہو جاتی یا اسکن پر چھالے نکل آتے، اتنی تیز گرم چائے میرے ہاتھ پہ گری تھی۔ لیکن کہتی ہیں کہ ابھی میں اپنا ہاتھ دیکھ بھی رہی ہوں نا تو کہیں کوئی نشان نہیں ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ کل اس پر چائے گری ہے اور یہ جلا ہے حصہ۔ تو کہتی ہیں سب درود قرب مصطفیٰ کی برکت ہے، اور یہ کہنے کو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن اس طریقے سے جب ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں امپروومنٹ دیکھتے ہیں، ہم درود شریف کی برکتیں دیکھتے ہیں، تو پھر درود پاک پڑھنے کی اور بھی جو ہے ہمیں توفیق ملتی ہے،
کیونکہ ہماری ڈیلی لائف میں ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہیں، اگر وہ بیٹر ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے سے، درود پاک پڑھنے سے ان میں بہتری آتی ہے تو پھر مزید موٹیویشن ملتی ہے۔ تو کہتی ہیں الحمدللہ، اب بس میرا یہی دل چاہتا ہے کہ میں دن اور رات درود قرب مصطفیٰ کا ورد ہی کرتی رہوں، اور اس کی برکتیں مجھے اپنی زندگی کے معاملات میں دکھ رہی ہیں۔ اللہ کریم انہیں مزید برکتیں عطا فرمائیں، جو ان کی پریشانیاں ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ ختم فرما دیں درود پاک کی برکت سے، انہیں آسانیاں عطا فرمائیں، ان کے کام بنا دیں، اور انہیں خوشحالی، عزت، صحت، سلامتی کی زندگی عطا فرمائیں، اور ہم سب کو بھی درود پاک پڑھنے کی بہت برکتیں عطا فرمائیں، اور بہت کثرت سے محبت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویسے بھی اتنا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس مہینے میں کوشش کریں کثرت سے درود شریف ورد کرنے کی، اور کوشش کریں جتنا درود پاک آپ پڑھتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا اس میں اضافہ کرتے جائیں کہ اس مہینے کی برکتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ ملیں۔ اللہ کریم ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب کو بھی خصوصی درود شریف کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔